اللہ کے ان محبوب بندوں میں سے ایک ہستی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ دنیا میں آتے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں آتے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا قانون ہے، دستور ہے، جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے نا، پہلے وہ کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے، پھر دنیا والے اسے پہچانتے ہیں، اسے جانتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے پچھلے جمعے کو غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اگر آپ دنیا میں نہ آتے اور گستاخ رسول کو قتل نہ کرتے تو آج ہم انہیں نہ جانتے نہ پہچانتے۔ تو پتہ چلا دنیا میں آنا کیا ہے، شرط ہے۔ دنیا میں آؤ گے، کوئی کارنامہ سر انجام دو گے، پھر دنیا والے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں کہ اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کی یہ حالات زندگی ہے، اس کا بچپن ایسا ہے، اس کی جوانی ایسی ہے، اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ لیکن قربان جاؤں غوث پاک کی شان پہ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تھے کہ آپ کی عظمتوں کے چرچے پہلے سے ہی ہونے لگے تھے، اور آئے تو عظمتوں والے مہینے آئے تو شانوں والے مہینے آئے تو برکتوں والے مہینے آئے تو رحمتوں والے مہینے آئے تو جہنم سے آزادی والے مہینے میں آئے، اور آتے ہی آپ نے اللہ کی عبادت شروع کر دی، آتے ہی آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ابھی ایک دن ہے، پہلا دن ہے، ماہ رمضان میں آئے اور آتے ہی کیا کیا، روزہ۔ یہ آپ کی شان ہے کہ ایک دن میں ہی آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو جب غوث پاک غوثیت کے مقام پہ پہنچے ہوں گے، پھر آپ کی شانوں کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ آتے ہی پہلا دن، اور کس میں؟ روزے میں۔ یہ آپ کی عظمت ہے پہلے دن کی۔ تو جب آپ غوثیت کے مقام پہ پہنچے ہوں گے، اس وقت آپ کی شانوں کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ تو جب بیٹے کا یہ مقام ہے تو پھر امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ جب بیٹے کا یہ مقام ہے تو حضور کا مقام کیا ہوگا؟ جب آپ آئے تو صبح سے لے کے شام تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، میرے سر کے تاج، ہمارا بیٹا دنیا میں آیا ہے نا تو صبح سے لے کے شام تک دودھ نہیں پیتا، صبح سے لے کے شام تک اونچا، صبح سے لے کے شام تک دودھ۔ تو غوث پاک کے والد نے یہ نہیں فرمایا آؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آؤ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دنیا میں آیا ہے، دودھ نہیں پیتا،
اور کسی کو چیک کرواتے ہیں، کسی سے دم دلواتے ہیں، بلکہ آپ نے جواب دیا اے غوث پاک کی ماں سنو، جب یہ بیٹا دنیا میں نہیں آیا تھا اس سے پہلے ایک رات حضور میرے خواب میں تشریف لائے۔ ابھی ہمارا فرزند دنیا میں نہیں آیا تھا، آمنہ کے لال میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا۔ اے میرے غلام، اللہ تجھے عنقریب ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، اور اس کا مقام ولیوں میں ویسے ہی ہوگا جیسے نبیوں میں رسولوں میں میرا مقام ہے۔ اس کا مقام ولیوں میں ویسا ہی ہوگا جیسے نبیوں اور رسولوں میں میرا مقام ہے۔ تو حضور کی عظمتیں کیا ہیں، حضور کی شانیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہاں میں ایک بات اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک دنیا میں آئے، اس رات کی برکتیں دیکھیں۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات اللہ نے جیلان کی تمام عورتوں کو لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے، اور غوث پاک کی برکت سے پھر وہ سارے لڑکے ولی بھی بنے اور ولی بھی ولی کامل بنتے، ولی بھی بنے اور کیا بنے؟ ولی کامل بنے۔ غوث پاک کا مقام یہ ہے کہ آپ کے آستانہ، وہ آستانہ تھا جہاں سے ولی بھی ملتے تھے، جہاں سے غوث بھی ملتے تھے، جہاں سے ابدال بھی ملتے تھے، جہاں سے قطب بھی ملتے تھے۔ ایک چور چوری کی نیت سے غوث پاک کے گھر میں داخل ہوا، لیکن چوری کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے کہ موقع پا کے یہاں سے فرار ہو جاؤں، یہاں سے بھاگ جاؤں۔ حضرت خضر علیہ السلام غوث پاک کے پاس آئے اور کہا اے غوث پاک، فلاں علاقے کا فلاں علاقے کا ولی اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ وہاں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، کسی اور کو بھیج دیں۔ جیسے ہمارا دین سے تعلق ہے، کسی مسجد میں کوئی حافظ قرآن چلا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں ہمیں اپنی مسجد کے لیے حافظ قرآن چاہیے، قاری قرآن چاہیے، خادم چاہیے، عالم چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں فلاں سے رابطہ کروں گا، فلاں میرا جاننے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، صبح انتظام ہو جائے گا۔ کہا نہیں ابھی چاہیے، کہا نہیں ابھی چاہیے، کہا صبح انتظام ہو جائے گا، کہا نہیں ابھی چاہیے، کہا جلدی ہے تو جاؤ، فلاں جگہ ایک چھپا ہوا ہے، کہا جاؤ فلاں جگہ ایک میرا غلام چھپا ہوا ہے، اسے لے جاؤ، آج کے بعد اس علاقے کا نیا غوث کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہی ہوگا۔ تو غوث پاک کے پاس چور آیا تو ولی بن گیا، گنہگار آیا تو نیک بن گیا، ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، اور عیسائی آیا تو مسلمان بن گئے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہے۔ ابھی آپ کی چھوٹی عمر ہے، کسی نے بتایا 8 سال، کسی نے لکھا 9 سال، کسی نے لکھا 15 سال۔
ایک ایک قافلہ حج کے لیے جانے لگا. ماں کے پاس آئی, امی جان ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے, میں بھی حج کے لیے جانا چاہتا ہوں. ماں میں بھی حج کے لیے جانا چاہتا ہوں, مکہ پاک دیکھنا چاہتا ہوں, مدینہ پاک دیکھنا چاہتا ہوں, مینا عرفات جانا چاہتا ہوں. ماں سے یہ فرمائش کی. ماں نے کہا میرے بیٹے یہ عمر دین پڑھنے کی ہے, یہ عمر دین پڑھنے کے لیے ہے, ابھی دین پڑھو اللہ بہت حج کروائے گا. فوراً سر جھکا دیا. یہ نہیں کہا امی جان یہ کیا بات ہوئی, میں نے تو آپ سے نیک کام کی اجازت مانگی ہے, حج کے لیے اجازت مانگی ہے, آپ نے مجھے اجازت نہیں دی. آج کے بعد میں آپ سے بات نہیں کروں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا جیسے عام بچے ہوتے ہیں. نہیں, ماں کی بات سنی تو سر جھکا دیا. وہ سے پاک فرماتے ہیں جب وہ قافلہ روانہ ہوا نا تو میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اس قافلے کو دیکھنے لگا. حسرت بنی گاہوں سے دیکھتا رہا, کتنا خوش نصیب قافلہ ہے, حج کے لیے جا رہا ہے. یہ بیت اللہ شریف کو دیکھیں گے, بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے, حجر اسود کو بوسہ دیں گے, مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھیں گے, آب زمزم پئیں گے, صفا و مروہ کی سعی کریں گے, عرفات جائیں گے, مزدلفہ جائیں گے, اور پھر مدینہ الرسول جائیں گے. فرماتے ہیں میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا, حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے وہ قافلہ میری آنکھوں سے غائب ہو جاتا. مجھے وہ لوگ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں, میری آنکھوں میں دھول آ جاتی ہے. جب وہ لوگ میری آنکھوں سے غائب ہوتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرمایا جب وہ قافلہ میری نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے, میری آنکھوں میں دھول آ جاتی ہے, میں نے رونا شروع کر دیا. میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور جب میں نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے, اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے مجھے دھول نہیں بلکہ کعبۃ اللہ نظر آنے لگا. گویا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو قادر ہے تو میں القادر ہوں, تو قادر ہے تو میں القادر ہوں, میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں. تو نے ماں سے اجازت مانگی, ماں نے اجازت نہیں دی, پر پریشان نہ ہو, میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں. تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں, میں تجھے میرے گھر کے سامنے ہی کعبہ دکھانے پہ قادر ہوں.